لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بر محمد. سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن ظفر صاحب ابن مرحوم محمد حسنین صاحب مرد و صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سورہ نحل یہ 97 نمبر کی آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت اگر عمل صالح انجام دیتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. اور جو کچھ وہ انجام دیتا رہا، عمل کرتا رہا، اس کا ہم بہتر اجر اسے عطا کریں گے. اب ظاہر ہے یہ آیت مختصر سی ہے، لیکن ایک لفظ قرآن نے جو ہمارے سامنے اور شرط کے ساتھ رکھی کہ اگر عمل صالح کے ساتھ، مومن ہونے کے ساتھ عمل صالح بھی انسان انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. اب یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ نہ تو اس کا تعلق صرف آخرت سے ہے اور نہ اس کا تعلق صرف دنیا سے. حیات طیبہ، اگر حیات طیبہ اس دنیا میں اللہ دے رہا ہے، عطا کرتا ہے، تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے عمل صالح. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان کی شرط کیوں ہے؟ ایمان کی شرط اس لیے رکھی ہے قدرت نے کہ جب انسان مومن ہوگا تو اس کے عمل میں اخلاص پایا جائے گا، اور اگر مومن نہیں ہے تو ممکن ہے کہ عمل میں ریا پائی جائے. عمل اگر خالص نہیں ہوگا تو عمل صالح نہیں کہلائے گا. عمل صالح مومن ہی انجام دے سکتا ہے، غیر مومن عمل صالح انجام نہیں دے سکتا. حیات طیبہ کی وضاحت جو کی گئی، حیات طیبہ کی وضاحت بہت ساری لفظیں رکھی ہیں مفسرین نے، رزق حلال، اطاعت و بندگی، اور بہت ساری باتیں. اس میں ایک لفظ آئی حیات طیبہ میں قناعت. حیات طیبہ یعنی قناعت. قناعت کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ انسان کا جو مل جائے اسی پر راضی رہنا، یہ ہے قناعت.
اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مومن کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد وضاحت کرتے کرتے علماء نے، مفسرین نے ایک لفظ اور کہی، انہوں نے کہا کہ مادی دنیا اور مانوی دنیا کے درمیان سے جو راستہ نکلتا ہے اسے حیات طیبہ کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ مادی دنیا اور مانوی دنیا، نہ انسان مادیت کی طرف جائے گا اور نہ صرف مانویت اور آخرت کی طرف جائے گا۔ مادیت کی طرف جا کے آخرت کو نہیں ترک کر سکتا، آخرت کی طرف جا کے مادیت کو، دنیا کو نہیں ترک کر سکتا۔ اعتدال پیدا کر کے دنیا اور آخرت سے جو راستہ نکلتا ہے اسی کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ اب یہ حیات طیبہ کہ مادی دنیا اور اخروی دنیا دونوں کا امتزاج اور اس کے بیچ میں جو میانہ راستہ ہے، اس سے جو انسان سفر طے کرتا ہے اپنی ظاہری حیات میں، اسے حیات طیبہ کہتے ہیں۔ حیات طیبہ کی ہری میں، حیات میں، ظاہری حیات میں کہیں سے کوئی گناہ داخل نہ ہونے پائے، کوئی گناہ داخل نہ ہونے پائے۔ زندگی انسان کی ایسی ہونا چاہیے۔ یہ کب ممکن ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب انسان صاحب ایمان ہو، مومن ہو۔ مومن کا ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ولایت کا اقرار۔ ولایت کا اقرار نہیں، اقرار کے ساتھ جب عمل ہو جائے تب جا کے کہیں مومن کہلاتا ہے انسان۔ معلوم ہے کہ صاحب ہم نے اقرار تو کر لیا ولایت کا، اور سارے امور ہمارے وہ ولایت کے منشا کے خلاف انجام پا رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت، ولایت، انہوں نے جو راستہ بنایا ہے، بتایا ہے، اس راستے سے الگ ہم چل رہے ہیں، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم مومن ہیں۔ مومن کی یہ پہچان نہیں۔ مثال دی علماء نے، انہوں نے کہا صاحب کہ مثال کے طور پہ دو لوگ ہیں۔ آئیے مر صاحب تشریف، صلوات پڑھیے ایک مرتبہ محمد و آل محمد۔ دو افراد ہیں، صاحب ثروت ہیں، اللہ نے نوازا ہے، متمول ہیں۔ انہوں نے صاحب، ایک انسان ہے جس نے لوگوں کی خدمت کے لیے ایک ہاسپٹل بنایا یا کوئی اور چیز تعمیر کر دی، ایک سرائے بنا دیا۔ آج کے زمانے میں ظاہر ہے ایک مثال جو ضرورت زیادہ ہے، ایک ہاسپٹل اس نے بنا دیا۔ نظریہ کیا ہے کہ مجھے اللہ نے نوازا ہے، لہذا اس سے میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک انسان ہے جو عمل ایک انجام دے رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ دوسرا انسان ہے، اس نے بھی ایک ہاسپٹل بنایا، وہ بھی صاحب ثروت ہے، لیکن اس کے نظریے اور اس کے نظریے، دونوں کے نظریے میں فرق ہے۔ ایک کا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، دوسرے کا نظریہ یہ ہے کہ ایسی جگہ بنایا جائے جس سے مجھے فائدہ پہنچے۔ بھائی یہی ہے انسان کی زندگی کا خلاصہ۔ انسان جہاں اپنے امور کو خدا کے حوالے کر دے وہی حیات طیبہ ہے، اور جہاں انسان اس سے الگ ہو جائے، عمل تو ایک جیسا ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر انسان اس منزل کو نہیں طے کر پا سکتا، اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتا جو اسلام چاہتا ہے کہ تمہیں حیات طیبہ دینا چاہتا ہے قرآن۔ اللہ حیات طیبہ، حیات طیبہ۔ اب یہ حیات طیبہ مثلاً میں دیکھ رہا تھا آج کی، مثلاً ہم اسلامی نظام حیات میں زندگی گزارتے ہیں، ہم نے ولایت کو مانا، نبوت کو مانا، ہم نے قرآن کو مانا، توحید کو مان لیا، ہم نے سارا اقرار، سب کچھ اقرار کر لیا۔ لیکن اگر ہم آج اپنے اس کلچر کو جو ہمارا اسلامی اور شیعی کلچر ہے اسے دیکھیں، اور ایرانی اسلامی جو کلچر ہے اسے دیکھیں، تو دونوں میں مغایرت ہے، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ان کی زندگی اور ہماری زندگی، ہم بھی شیعہ ہیں، وہ بھی شیعہ ہیں۔ اسی کے آگے بڑھیے، عراقی شیعہ ہیں، ان کا کلچر، ان کی زندگی۔ یہاں یہ جو فرق پیدا ہو رہا ہے، یہ فرق
انسان کی طبیعت کی بنیاد پر، رسم و رواج کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ نظام ایک ہے۔ جب نظام ایک ہے، قانون ایک ہے، تو سب کی روش اور طریقہ ایک ہونا چاہیے۔ فرق کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کی طبیعت نے قانون کو متاثر کیا ہے، اور جب قانون متاثر ہو جائے گا ہماری طبیعت اور ہمارے حرص اور ہوس کی بنیاد پر، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ایک گراوٹ آئے گی تہذیب میں، اور جب تہذیب میں گراوٹ آئے، مثلا ہم اپنی خوشیوں کو ہم مومن کی مصیبتوں پہ قربان نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ابراہیم رئیسی صاحب کا انتقال ہو جائے، ان کی شہادت ہو جائے، یا پوری مملکت مار دی جائے، بحث اس سے نہیں ہے۔ بحث اس سے ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے۔ جب تک ہم اپنی خواہشات کو تکمیل تک نہیں پہنچا لیتے، تب تک ہمیں چین نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ ہم یہاں سے حیات طیبہ سے باہر نکل گئے۔ یہ حیات طیبہ اس نے حصار کر رکھا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں اسے اپنی خواہشات کو پیچھے ڈالنا پڑے گا، پس پش ڈالنا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا کہ کہاں انسان خوش ہوگا اور کہاں خوش نہیں ہوگا۔ مثلا ہم سماج کو لے لیں کہ ہمارا معاشرہ اور سماج، جناب عالی، بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنی تہذیب میں، اپنی زندگی میں داخل کر لیا۔ ہم مومن ہیں، ہم شیعہ ہیں، لیکن ہم نے بہت ساری چیزوں کو داخل کر لیا، رائج کیا، ہم نے داخل کیا، اس پہ جواز کہیں سے نہیں آیا، لیکن ہم اسے سماج میں جائز بنا کے عمل کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمارے یہاں اسلام کا روپ لیتی رہیں، اور وہ چیزیں ہمارے یہاں ایک ایسا، اب انہیں ان کا خلاصہ کیا جانا، بتانا، کہنا، کون بتائے گا؟ کون روکے گا؟ کون کہے گا؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ان چیزوں پہ وہ انگلیں رکھے گا اور پتہ چلا کہ آپ سمجھیں گے اور مانیں گے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے ہم، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں بنائیں اپنی طبیعت سے، ایک میلان تھا، ہمارا رجحان تھا، خواہشات تھیں، ہماری خوشیاں تھیں، ہم نے بہت ساری چیزوں کو ترتیب دیا اور اسے رائج کر دیا، پورا سماج اسی میں ڈوب گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے جائز سمجھ کے ہم اسے عمل کرتے رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے دیکھا جائے تو ناجائز ہیں۔ معلوم ہے اسلام میں جو چیزیں نہیں تھیں ہم نے اسے داخل کیا۔ یہ میانہ روی اعتدال کے خلاف ہے، اور اگر اعتدال کے خلاف زندگی جا رہی ہے تو حیات طیبہ نہیں مل سکتی۔ تربیت کا ایک نظام ہے، نماز پڑھ لی ہم نے، روزہ رکھ لیا ہم نے، جی چاہا تو ہم نے خمس ادا کر دیا، نہیں ادا کیا کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ظاہر میں اسلام ہے ہمارے پاس، ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، ہمارا لباس جو ہے وہ مہذب ہے اور مومن والا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ مومن ظاہر سے نہیں بنتا ہے، انسان کا ضمیر اگر خدا سے وابستہ ہو جائے تو مومن ہوتا ہے۔ یہ ضمیر، یہ طبیعت، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دوسرے کے درد کا احساس کیا جائے اور بچوں میں وہی تہذیب اجاگر کی جائے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ سامنے سے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا، اس سے ایمان نہیں ثابت ہوتا ہے۔ مثلا ہمارا کلچر اور سماج، اب ایک روایت جو ہماری تہذیب ہے، اس تہذیب میں ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جناب عالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یعنی مجلس میں آنا، مسجد میں آنا، جلوس میں، کہیں بھی، یہ صرف حق کس کا ہے؟ جو مکلف ہیں،
جو مہذب ہے، صاحب نظر ہے، ان کا حق ہے؟ کہا نہیں، اگر تم بہتر معاشرہ چاہتے ہو تو اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کو بھی وہیں کھڑا کرو جہاں تم نظر آ رہے ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں لا تؤخروہم عن الصلاۃ، امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آخری صف میں مت بھیجو نماز کی، اپنے بچوں کو تم نماز کی آخری صف میں مت بھیجو۔ مطلب کیا ہے؟ امام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو رجحان ہے، جو ان کی طبیعت میں ایک لگاؤ ہے اسلام سے، اور یہ بچہ مسجد تک چل کے آیا اور آپ نے یہ سوچا کہ یہ بچہ کہیں خلل نہ واقع کرے، ڈسٹرب نہ کرے یہ نماز میں، نمازیوں کے درمیان صفوں میں، اور تم نے اسے پیچھے کر دیا۔ پانچویں امام نے فرمایا اسے پچھلی صف میں نہ لے جاؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ، اگر ان کے درمیان تم یہ چاہتے ہو کہ دوری اور جدائی بنے تو ان کے درمیان بڑوں کو کھڑا کرو تاکہ یہ مہذب بھی رہے اور پیچھے بھی نہ ڈھکیلا جائے۔ ہماری تہذیب کیا ہے؟ کوئی بچہ سامنے آ کے بیٹھ گیا، ہم نے اسے پیچھے ڈانٹا اور بھگایا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تہذیب جو تھی اس نے دین کو ہمارے بچوں سے چھین لیا۔ آپ نے کیا سوچا کہ ماں باپ بس زبانی طور پر ان سے یہ کہتے رہیں کہ تم نماز پڑھو، نماز اچھی چیز ہے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، اور عمل کے میدان میں جب وہ مسجد میں آیا تو آپ نے اسے پیچھے کر دیا، جب وہ افطار میں آیا تو آپ نے اسے ڈانٹ دیا۔ یہ جو عملی میدان ہے اس میں اسلام کہتا ہے اسے آگے لے کے آؤ، اور آپ نے مسجد کے مجلس کے فرض سے اسے پیچھے کر دیا کہ غیر مہذب ہے، شور مچائے گا۔ آپ کو یہ کہا گیا، بچوں کو نہیں کہا گیا کہ بڑوں کے درمیان کھڑا کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ بچوں کے درمیان بڑے کو کھڑا کرو، یعنی اتنی اہمیت اسلام تربیت کے معاملے میں دیتا ہے۔ ہماری تہذیب، ایک بھی بچہ ہماری مجلس میں سامنے نہیں بیٹھتا۔ کسی مجلس میں نے گزارش کیا تھا، پھر یہ گزارش کروں کہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی صبح مل صاحب پڑھ رہے تھے میڈیسن صاحب، تو انہوں نے 2-2.5 سال کے بچے کا، ظاہر ہے 2-2.5 سال کا بچہ بہت ہی کم سن ہوتا ہے، تو اس میں کہاں سے شعور آئے گا اور تہذیب آئے گی؟ وہ تو بہت کم سن ہے، نجاست طہارت کا کوئی امکان نہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے بچہ، جسے ایک مرتبہ آپ نے منہ پہ انگلی رکھی تو وہ چپ ہو گیا، آپ نے اسے سمجھایا تو خاموش ہو گیا۔ یہ وہ بچے ہیں جنہیں آپ پیچھے نہیں ڈھکیل سکتے۔ بچہ ہے ہمارے معاشرے میں، پیدا ہوا گھر کے صحن میں کھیلتا ہے، ماں مصلے پہ ہے، بچے نے آ کے مصلے پہ پیشانی رکھ دی، یہ سجدگاہ سے کھیلتا ہے، تسبیح اٹھا لیتا ہے، ماں کے گود میں بیٹھ جاتا ہے، پیشانی سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہونے کی علامت۔ یہ فطرت اسلام پہ پیدا نہ ہوا ہوتا تو کبھی ماں کو دیکھ کے کمسن بچہ پیشانی کو خاک پہ نہ رکھتا، لیکن اس کو تسلسل دینا یہ معاشرے کا کام تھا کہ یہ پیشانی کبھی جدا نہ ہونے پائے سجدے سے، اور ہم نے اسے ڈانٹ کے جدا کر دیا، ہم نے اسے دور کر دیا، ہم نے اسے جھڑکا۔ تبرک نہیں ہے، چلے جا، بڑوں سے جب بچے گا تبرک تب تو چھوٹے پائیں گے، ابھی تو بڑے ہی سیر نہیں ہوئے ہیں، پورے سال کھاتے ہیں، اور مارکیٹ میں جتنی دکانیں بسکٹ کی اور توس و فلاں کی ہیں وہ سب شیعہ خرید کے لاتے ہیں۔ کیا آپ نے پالنے کا بھی، لوگوں کو متمول کرنے کا بھی کیا ہنر آپ کو ملا ہے؟ یہ وہی لالچ ہے آپ کی، چونکہ آپ نے اپنے گھروں میں انتظام نہیں کیا، لہذا آپ دوسرے کے دسترخوان پہ دوڑتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دسترخوان کو اپنی محنت سے آراستہ کر، اچھا دسترخوان بچ جائے تو خواہشات رہی نہیں جائیں گی۔ جب خواہشات نہیں رہیں گی تو گرمی مئی اور جون کی یہ گرمی، اب تو یہ جو گرمی آئی ہے تو ظاہر ہے اس گرمی کو تو ہم لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ جو 2-4 دن گزری ہے گرمی، ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، بزرگ شاید کبھی
ان کا سامنا ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھی ہسٹری میں کبھی اس طریقے کی گرمی گزری نہیں، اس لیے کہ جب رات میں ہوا چلے طوفانی تو ہوا میں نمی نہ ہو، اتنی شدید گرمی تھی ہوا میں۔ اتفاق سے میں اس وقت مسجد میں نہیں تھا، میں کہیں بائک پہ تھا، باہر تھا، اور وہ رات ہو گئی تھی، سارے پیڑ راستے پہ گر گئے اور سب کھیتوں سے جو ہے گاڑیاں نکلنے، اس میں رات کی تاریکی میں بڑی مشکل سے گھر تک آنا ہوا۔ تو جو تھپیڑے لگ رہے تھے وہ لگتا تھا کہ شعلوں کے لپٹیں آ رہی ہیں۔ یہ پہلا مرتبہ، اس کا مطلب زمین، دنیا کا نظام بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ انسان مطمئن بیٹھا ہے کہ سب ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کر کے، جب دنیا میں ظلم کا ہر طرف بول بالا ہے تو اپنے خدا سے اپنے بندوں، اس کے مخلص بندوں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی، کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں ظاہر ہے گھیر لے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو حالات ہیں، آپ مجلس میں ہیں، نماز میں ہیں، ماشاءاللہ لگاتار یہ آیت اللہ خمینی صاحب کی برسی، اور اس کے بعد دہ الارض۔ اب دہ الارض میں ہمارے استاد ماسٹر شریف صاحب اس وقت اس کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ نیت اب ہوگی کیا؟ تو فضائل تو پہلے بیان کیے جائے تاکہ نیت جو ہے آپ 25 ذی-القعدہ کی کر لیں۔ اب وہ فضائل اب سے پہلے بیان کیے جا رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، اگلے سال تک یاد کس کو رہ جاتا ہے؟ تو یہ جب موقع ملتا ہے تو بیچارے جو ہے اپنا آدمی ثواب میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو آج تو یہ زمین کا فرش بچھایا گیا، خمینی صاحب کی برسی۔ اب خمینی صاحب کی برسی، جو خمینی صاحب نے، کسی نے بڑا اچھا تجزیہ کیا، اس نے کہا کہ شیطان بزرگ، ایک اصطلاح جو خمینی صاحب نے امریکہ کے لیے ایک اصطلاح بنا دی، قائم کر دی کہ شیطان بزرگ، تو جو شیطان بزرگ ہے اس سے اس نظریے کے لوگوں کو ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے، اور یہی کام ایران کر رہا ہے۔ وہ چیز اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو خمینی صاحب ظاہر ہے خدا ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو شہادت کا سلسلہ ہے، یہ خمینی صاحب کی اسی تحریک کا نتیجہ ہے۔ اس تحریک میں اتنی جان ڈال دی کہ ہر گھر سے ایک مجاہد میدان میں ہے اور وہ شہید ہو رہا ہے، اور مائیں صبر کر رہی ہیں، لیکن مخالفت نہیں ہو رہی ہے دین کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایمان اور یہ جذبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے، یہ توفیق الہی کے اوپر ہے، مشکل ہے انسان کا کہ یہ جذبہ انسان اپنے اندر پیدا کر لے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے اندر حیات طیبہ کا تصور کیا ہے۔ حیات طیبہ لمحہ لمحہ، بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں معافی ذمہ ہے ہم، کہ صاحب ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہم نہیں جانتے شریعت کیا چاہتی ہے، اور ہم نے جو مناسب سمجھا ہم نے کر لیا۔ یہاں انسان گنہگار اور مجرم نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ میں جانتا ہوں کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، لیکن اس غلطی کو میں اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ میری خواہش، میرے گھر کے لوگوں کا فائدہ، یا میرا فائدہ، یا میرے گروہ کے لوگ، لہذا میں نے اس کا ساتھ دے دیا، کہا یہ جو کر رہے ہو اس سے تم کامیاب زندگی نہیں حاصل کر سکتے، اس سے تم اچھی حیات نہیں پاکیزہ حیات پاکیزہ، حیات طیبہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل کرو، اور ایمان نہ ہو اور انسان عمل کرتا چلا جا رہا ہے، جب تک ایک مومن دوسرے مومن کے درد کو محسوس نہ کرے تب تک ایمان کا کوئی، ظاہر ہے ایمان بظاہر یہاں اس کے اثرات ظاہر ہونا چاہیے۔ مومن اگر مومن کے درد کا احساس کر کے اس کی آنکھیں نم نہ ہو تو یہ کہنے میں مومن ہے لیکن مومن نہیں ہے، یہ حقیقت میں مومن نہیں۔ اور ہم صحیح معنوں میں
اگر آپ اس کے درجات کو دیکھیں گے کہ ہم کس بلندی پہ جا سکتا ہے انسان، آج کا انسان اور کل کا انسان، تو آپ تشبیہات میں، مثالوں میں آپ واقعات کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان واقعات سے کبھی آپ نے خدا سے ہم نے یہ مانگا نہیں کہ خداوند عالم ہمیں وہی توفیق دے دے جو علی کے غلاموں کو تو نے توفیق دی تھی۔ مثلا مثال کے طور پہ مالک اشتر کا یہ جو معمولی سا عمل ہے، جسے ہم معمولی سمجھیں، لیکن اتنا بڑا عمل مالک اشتر نے جو ہمیں ایک درس دیا اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے۔ یہ سیرت تو معصومین کی سیرت ہے کہ مالک اشتر سامنے والے نے بغیر تعارف کے پہچانے ہوئے مالک اشتر کو برا کہہ دیا۔ یہ جو مالک اشتر کو برا کہہ دیا سامنے والے نے، جانتا نہیں تھا تو برا کہہ دیا، مالک اشتر معاف کر دیتے، آگے بڑھ جاتے۔ مسجد میں آنے کی ضرورت کیا ہے مالک اشتر کو؟ مالک اشتر نے مسجد میں آ کے سجدہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے اس صاحب ظاہر ہے جو معاملہ ہے، جو گستاخ ہے، جس نے غلطی کی تھی، اس سے یہ کہنا کہ میں مسجد میں آیا ہی اسی لیے تھا کہ اگر میرے اندر یہ عیب ہے جو تو نے کہا تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نے تہمت لگائی تو خدا تجھے معاف کرے۔ مالک نے یہاں آ کے اس عمل کو انجام دے کے ہمیں بتایا کہ انسان کے لیے مسئلہ عصمت کا نہیں ہے، اگر کردار سے کردار ملاتا جائے تو جو عمل آل محمد کرتے ہیں اسی راستے پہ عام انسان بھی جا سکتا ہے، اسی منزل کو طے کر سکتا ہے۔ تقاضا کیا ہے ہمارا؟ کہ یہ کام سلمان فارسی کا ہے، یہ کام میثم تمار کا ہے، یہ کام مالک اشتر کا ہے، یہ کام غلامان علی کا ہے جو بہت قریب ترین غلام ہیں، ان کا ہے، ہمارا نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم تو گنہگار ہیں۔ تو اگر یہ آپ کا تقاضا ہے کہ جو علی کی حیات میں آل محمد کے ہم نشین تھے وہی عمل انجام دے سکتے ہیں، تو آج کی دنیا پہ آپ باطل پہ فتح پانے کے لیے آپ کے پاس مالک اشتر کہاں سے آئے گا؟ باطل پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مالک اشتر کہاں سے آئے گا؟ وہ لشکر کہاں سے آئے گا؟ وہ فوج کہاں سے آئے گی؟ ہے وہ فوج؟ وہ فوج ہے؟ انصار اللہ یمن کے لوگوں کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں پہ بمباری ہوگی، مارے جائیں گے؟ حماس کے لوگوں نے حملہ کیا، انہیں اس کا نتیجہ نہیں پتا تھا، حزب اللہ کے جوان کھڑے، انہیں نہیں پتا تھا۔ ہے وہی فرق ہے کہ آج کی دنیا میں بھی وہ لشکر علی میں شامل ہیں اور ہم ہیں کہ دور سے دیکھ رہے ہیں، ابھی حوصلہ نہیں بن رہا ہے کہ وہاں تک جایا جائے، اور وہاں تک جانے کے لیے حیات طیبہ یعنی مومن ہونا ضروری ہے۔ وہاں تک جانے کا مطلب تم اسلحے لے کے سرحدوں کو پار کر کے اس لشکر میں نہیں جا سکتے ہو، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کے اس درد کا احساس کر کے خدا سے دعا کر کے ان کی نصرت میں شامل ہو سکتے ہو۔ اور جب تک یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا انسان میں، تب تک رشتے مضبوط نہیں ہوں گے، اور رشتے تو اتنے کمزور ہو گئے کہ ماں باپ بھلا دیے گئے، تو رشتے جہاں اتنے کمزور ہوں وہاں کیا تقاضا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کی بات کو تسلیم کرے گا؟ اگر وہ قیادت کو نہ تسلیم کرتے، اگر وہ قیادت کو نہ تسلیم کرتے تو حزب اللہ کے 1 لاکھ جوان جو منظم ہیں کہاں سے نظم آتا؟ کیسے منظم ہوتے؟ منظم ہوئے اس لیے کہ انہوں نے قائد بنایا، اپنا ایک قائد کو مانا۔ وہ قائد کیا ہے؟ وہ قائد وہی ہے جو آل محمد نے بتایا ہے، اسی کو فالو کراتا ہے، اپنا کوئی تھوڑی اس کا معاملہ ہے، اسے کیا فائدہ ہے؟ جو اہل بیت نے قانون دیا ہے اسی قانون کو فالو کراتا ہے۔ منوع 1 لاکھ کی فوج جان دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام مالک اشتر کا ہے، وہی کام جو مالک اشتر نے کیا تھا وہی قاسم سلیمانی کر گئے، وہی ابو مہدی مہندس کر گئے، وہی محسن فخر زادے کر گئے، وہی حسن نصر اللہ کر رہے ہیں، وہی ابراہیم رئیسی کر گئے۔ یہ جو آپ نے عبداللہیان کو دیکھا یہ وہی کام کر گئے جو کل علی کے لشکر کے مالک اشتر اور ان کے غلام کر رہے تھے۔ اور
ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب اگر میں تو ظاہر بالکل خلاصے میں واضح باتیں کرتا ہوں، اب وہ کیا کہا جائے، تو ابھی تو ہم حیات طیبہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حیات طیبہ کیا ہے، اس لیے کہ جب خاندان کا مسئلہ آیا تو ہم نے کہیں نہ کہیں قلبی میلان اور رجحان کی بنیاد پر شریعت کو پیچھے رکھا اور گھر والوں کے حق میں فیصلہ کر لیا۔ ایک بھائی کے مقابل میں بھائی کا جو رویہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک بھائی کا جو بہن کے معاملے میں رویہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک مومن جو پڑوسی کے ساتھ کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم صرف اور صرف ایک گروہ کی شکل میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہمارا لشکر ہے، ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اس کے اعتبار سے زندگی گزارتے۔ مومن کی حیثیت سے زندگی اگر گزارتے تو لوگ علاقوں میں نہیں بڑھتے، لوگ اب جعفر آباد جسے آپ کہتے بہت بڑا ہے تو ٹھیک ہے، بڑا ہے اس علاقے کے اعتبار سے، لیکن یہی تو کل شیعہ آبادی نہیں ہے۔ تو جو یہاں رہتا ہے، اس علاقے میں رہتا ہے، اس کا کتنی دور تک فریضہ ہے؟ 40 مکان تک، چاروں طرف 40 مکان تک اس کا فریضہ ہے کہ وہ نظر رکھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی یتیم بے لباس تو نہیں ہے، کسی کی فیس تو نہیں۔ پتہ یہ چلا یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے ذیلی چیزیں سمجھ لیا کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر اس پہ نہیں کرتے تو نماز تو پڑھ لی ہم نے، نماز تم نے پڑھ لی، حقوق کو پامال کر کے نماز پڑھنا نماز نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے۔ حقوق کو ادا کر کے خدا کو راضی کرنا یہ ہے اصل میں مومن کی علامت۔ حقوق کو پامال کر کے زندگی گزارنا یہ کمال نہیں ہے۔ لہذا بہرحال رات میں بھی مجلس ہے اور مومنین جو بیچارے تھک جاتے ہیں، میں مجلس کو ختم کیے دے رہا ہوں، لیکن سویرے کی مجلس بھی لمبی ہو گئی تھی مولانا کی، اور میں بھی ٹائم دیکھ رہا تھا کہ کتنی جلدی، کیونکہ نکلنا اب وہاں نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، 20 منٹ مجھے دینا پڑتا، اور میں نماز پڑھا تھا 20 منٹ کے بعد، پھر کھانا کھاتا تو میرا 1.5 گھنٹہ اور جاتا، تو میں اٹھ کے بھاگا، میں نے فاتح میں بھی نہیں شرکت کی، کیونکہ بڑی مشکل ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم بند کر دیجئے ان چیزوں کو، بالکل باؤنڈ کر دیجئے ٹائم کو، ایک دم 1 گھنٹے کے اندر، باہر کا ہو اندر کا ہو، سب 1 گھنٹے کے اندر مجلس تمام کر دیں، اس لیے کہ اب رات میں پھر ہے، اور یہی مومنین جو ہے اس مجلس میں تھے پھر اس میں ہیں، پھر رات میں بیچارے آ کے بیٹھیں گے تو کتنا ٹائم دیں؟ جوان تو نہیں بیٹھ سکتا نا، اس کا کاروبار ہے، آج دوشنبہ ہے، معلوم ہے کہ چلیے منڈے ہے، بند ہے دکانیں، اسکول بند ہے، کچھ جوان فرصت میں ہیں، ہے نا، اور دکانیں کاروبار بند ہے، نہ جوان نہیں جا پائے گا جی۔ جو آپ اب سویم کے مجلس، چہلم کے مجلس سب دن میں ہی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری مجلسوں کو رات میں لے جائیے، آپ ساری مجلسیں رات میں لے جائیے۔ بہت مخصوص جو پروگرام ہیں، شہادتوں کے، ایام عزائے فاطمیہ ہے، یہ سب پروگرام آپ دن میں کریے جو بڑے ہوں، کہ اس دن ایک دن ٹائم نکالے، اور روز چہلم سویم آپ دن میں کرتے رہیں گے، رشتہ دار بھی نہیں آ پائے گا، رشتہ دار بھی نہیں آ پائے گا، اس کا ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ بھی عبادت کر رہا ہے، صرف یہی عبادت نہیں ہے، اس کا کاروبار بھی عبادت ہے۔ اگر وہ کاروبار کر کے محنت سے مال نہیں کمائے گا تو قوم کمزور ہوگی، اور قوم کی رسوائی کا ذریعہ بن جانا انسان کا، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے ہر وقت، بس میرے گھر کا کوئی انتقال کر گیا تو 2 پروگرام کیوں ہوگا اتنی بڑی آبادی میں صاحب؟ 1 پروگرام، چھوٹا پروگرام، محدود وقت بچانا ہے، سب کو چھوڑ دینا ہے تاکہ اپنا اپنا کام کریں۔ لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں بیچارے، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنا آتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہ بھی بہت کمال کی بات ہے۔ کچھ ریٹائر تو اپنا باہری ٹائم نکال لیتے ہیں، وہ مجلس میں نہیں آتے، وہ نماز میں بھی جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یا اللہ سے کام چلاتے رہتے ہیں، اور یا اللہ سے کام چلانا ڈبل، کتنا چالاک ہے انسان کہ بھاگ کے آیا عشاء کی پہلی رکعت، جی عشاء کی پہلی، اس کی مغرب کی پہلی، ادھر عشاء کی آخری اور اس کی عشاء کی پہلی،
اور منوع فرادہ سے بھی جلدی کام ہو جائے، یہ بھی بہترین ہے، یا اللہ سے کام نکال لو، بہترین، رمضان میں بھی کر لو، عام دنوں میں بھی کر لو بس۔ اچھا یہ ان کے لیے ہے جو عذر شرعی رکھتے ہوں، دوڑ کے آ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جماعت کے لیے تاخیر ہو گئی، راستے میں پھنس گیا، سائیکل خراب ہو گئی، گاڑی خراب، یہ یہاں جو ہوٹل میں چائے پی رہے تھے ان کے چکر میں تھوڑی ہے کہ یا اللہ کہہ کے بھاگو، کل وہاں بتانا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا جو تم نے سب کو جا کے روکا۔ رکیں گے تو سب، اس لیے کہ تم نے اللہ کے نام پہ روکا ہے، رکیں گے سب لیکن کل جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ مذاق تھوڑی ہے شریعت کا، جیسے چاہو تم استعمال کر لو۔ لہذا خداوند عالم، شاید میرا خیال بیٹا بھی نہیں ہے اس وقت، باہر ہے، اسے دکھائی نہیں دے رہا بیٹا، اور یہ ہمارے ظاہر ہماری بہن تھی پڑوسی، اور ان کے شوہر، کئی بیٹوں کا بھی، بچوں کا، جوان بچوں کا ایک دو کا داغ اٹھایا انہی نے، خود بھی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ جو آیا ہے اسے جانا ہے، موت برحق ہے، موت ساتھ لے کے جائے گی۔ صبح مہدی حسن صاحب نے اچھا جملہ کہا کہ جنت پانے کے لیے بھی مرنا پڑے گا، تو ہم لوگ مرنا چاہتے ہی نہیں تو جنت ملے گی کہاں؟ لیکن یہ جنت بھی آسان نہیں ہے، یہ برزخ کا جو مرحلہ ہے بہت سخت ہے۔ بعض روایتوں کی بنیاد پر جو حشر اور شفاعت، محشر میں حساب و کتاب کی روایتیں ہیں، انہیں لا کے برزخ پہ محمول کر دینا، اور صاحب جو ہے شعراء کا بندش کر دینا، اور علماء کا کہ امام آتے ہیں، علی آتے ہیں علی، خوش آتے ہیں کہ ناراض آتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا نا، ورنہ یہ فشار کا تصور کیا ہے، یہ تلقین کا مطلب کیا ہے، یہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں اس کے وحشت قبر کی؟ اگر آپ اتنی ہی بشارت دے رہے ہیں، وہ اتنی آسان ہے مسئلہ، تو پھر نماز وحشت قبر، یہ فشار قبر، یہ تلقین، یہ مومن کا مردوں کا انگلی گڑا کے قبر پر فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے محشر کی جو شفاعت کی ضمانت آل محمد نے لی، اسے لا کے محمول کر دیا برزخ پہ۔ امام نے کہا تم برزخ کی تیاری کر کے آؤ، برزخ کی تیاری کر کے آؤ، محشر کا مسئلہ ہمارے حوالے، ہم تمہاری شفاعت کر لیں گے، لیکن برزخ میں تمہیں مشکلات کا سامنا ہوگا کہ تم نے ماں باپ کی نہیں سنی، تم نے ماں باپ کو رلایا، تم نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، تم نے ماں باپ کے حقوق کو پامال کیا، تم نے پڑوسیوں کے حقوق کے پامال کیا، تم نے اپنے بھائیوں کا حق مار دیا، اپنی بہنوں کا حق مار دیا۔ بہنوں کا مجرم تو ہر بھائی ہے ہمارے علاقے میں، بہنوں کا مجرم ہر بھائی، میراث میں ان کا حصہ اسلام نے رکھا ہے، جہیز تھوڑا بہت دے دیا، شادی کر دی بہن کی، باپ نے کر دی تو بھائی نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور اگر باپ نہیں ہے یا باپ بوڑھا ہو گیا، بھائی نے کیا تو بھائی اتنا ہی کیا۔ مال تھا لاکھوں کا، جو میراث کے مسئلے میں اس کا دب گیا اور تھوڑا سا اس کو دے دیا، اور پتہ ہے چلا بس بری ذمہ، اب یہ بہن آتی ہے تو مڑ کے اسے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اسے بلا لیا جائے، اس کے گھر چلے جائیں، کبھی اس کی ضرورت کو پوچھ لیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بہن مضبوط ہوگی تو تمہاری مدد کرے گی، تم مضبوط ہو تو بہن کا خیال رکھو۔ رشتوں کو پائیدار رکھنے کے لیے ایک دوسرے پہ احسان تو کرنا پڑے گا۔ رشتے وہیں ٹوٹتے ہیں جہاں خود غرضی ہوتی ہے، جب احسان نہیں کرو گے تو کوئی تمہارا احترام نہیں کرے گا۔ کربلا میں امام سید الشہداء سے لوگ جو وابستہ ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان پر آل محمد کا احسان تھا۔ معمولی سا احسان یہ ہے کہ یہ دین اسی گھرانے سے انہیں ملا۔ حبیب ابن مظاہر کی حیات امام حسین نے دوبارہ دی تھی، امام حسین نے اپنے اس بچپن کے دوست کو حیات دی تھی۔ کربلا میں یہ جو سارے ناصر آئے ہیں، یہ ناصر شب عاشور جب چراغ بجھایا گیا تو کوئی گیا نہیں ہے۔ کیا امام کو ان کے قلوب کا اندازہ نہیں تھا؟
ان کے دلوں کو امام نہیں جانتے تھے کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے، امام جانتے تھے کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے، لیکن امام ہمیں بتانا چاہ رہے تھے، دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ تم کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم نے انہیں مجبور کیا ہے، یہ خود اپنی رضا سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ لہذا چراغ بجھانے کے بعد بھی جب کوئی نہیں گیا تو امام نے چراغ جلا کے بتایا کہ دیکھو یہ تمہاری منزل ہے، تم یہاں مارے جاؤ گے، تم یہاں مارے جاؤ گے، تم یہاں مارے جاؤ گے، یہ دیکھو پردے ہٹائے دیتا ہوں، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے۔ لیکن سبقت کا عالم یہ ہے کہ جنت ملے نہ ملے، حسین ابن علی کی جان پر جان قربان کرنے کے لیے آمادہ پیکار ہیں۔ ضعیفی ہے تو ہے، لیکن جذبہ فداکاری یہ ہے کہ امام جب تک ہم زندہ ہیں امام کی طرف کوئی ایک تیر بھی نہیں آ سکتا۔ بس 2-3-4 منٹ۔ جنگ مغلوبہ، جنگ مغلوبہ کی کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے یہ حکم دے دیا کہ ایک بارگی حسین کے لشکر پہ حملہ کر دیا جائے۔ جنگ مغلوبہ کہتے 12,000 کا لشکر، 4,000 نیزے بردار، 4,000 سپاہیوں کے ہاتھ میں، فوجیوں کے ہاتھ میں تلواریں، اور 4,000 تیر انداز، ان سب نے ایک بارگی حملہ کیا۔ 4,000 تیر ایک طرف سے آ رہے ہیں اور ایک طرف سے نیزے بردار آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک طرف سے جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک بارگی جب جنگ مغلوبہ میں یہ حملہ ہوا ہے تو تاریخ نے لکھا حملہ ہوا، اس حملے کو دفاع کیا کہ ناصران حسین نے اسے رد کر دیا، اور جب رد کیا تو تاریخ نے لکھا کہ امام کے گھر والوں پر جو اقربا ہیں ان پر ایک خراش بھی نہیں آئی تھی فداکاری کا وہ عالم، خراش بھی نہیں آئی۔ علی اکبر پہ کوئی تیر نہیں آیا، قاسم تک کوئی تیر نہیں آیا، حسین ابن علی تک کوئی تیر نہیں آیا۔ یہ جنگ مغلوبہ 4,000 تیر اندازوں نے رہا کیا تیر، لیکن کوئی تیر اس طرف نہیں آیا۔ سعید و زہیر، صبح مصائب آپ نے سنا کہ سعید و زہیر 2 جوان تھے جو نماز میں حفاظت کر رہے تھے، اور جوان کہاں تھے؟ زہیر ظاہر ہے پختہ عمر تھے، بزرگ تھے، لیکن ان کی فداکاری۔ امام حسین، نصرت کا جذبہ کیا ہے؟ مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے گرے، حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ امام کے ساتھ سرانے پہنچے، اور جب امام کے ساتھ سرانے پہنچے حبیب ابن مظاہر تو امام نے تو جانے کے بعد سر کو زانوں پہ رکھ لیا، لیکن حبیب نے خطاب کر دیا مسلم، میرے بھائی مسلم، عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی جاتا ہے جانے والا تو وہ اپنی وصیتیں کرتا ہے، اگر کوئی وصیت ہو تو بتاؤ، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ چند لمحے کے بعد میں تم سے ملحق ہونا چاہتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ جراحت کی وجہ سے مسلم ابن اوسجہ سے بولا نہیں گیا، انگلی کے اشارے سے امام کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، مطلب یہ تھا کہ حبیب میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد مولا کا خیال رکھنا۔ حبیب کہتے ہیں مسلم مطمئن ہو کے جاؤ، ارے جب تک جان میں جان باقی ہے امام کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ اکبر، ایک موقع وہ آیا کہ سب مارے جا چکے، حسین مقتل میں تنہا کھڑے، یا فرسان الحجہ، اے میرے ناصرو، اے میرے دلرو، میں تمہیں پکار رہا ہوں، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، لیکن تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ کہتے ہیں کہ کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ ہم اب بھی آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے فداکاری کا جذبہ۔ لیکن اللہ اکبر، حسین مقتل کربلا میں جب تنہا رہ گئے، کوئی نہ رہا، تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی حجت تمام کرنے کے لیے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ جب راہ خدا میں
امام نے اسے بھی قربان کر دیا اور امام تنہا ہے، نرغ عادہ میں گر گئے امام۔ حاطف نے امام کی تلوار کو نیام میں رکھوایا، اور جب حاطف نے یہ کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا، امام نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ اب چاروں طرف سے حملے کا انداز یہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھولیوں سے پتھر نکال کے امام پہ پتھر سے حملہ کر رہا ہے جراحت کے عالم میں۔ ارے زہرا کا لال ایک مرتبہ فرس زین سے جب زمین کی طرف امام آئے تو تیروں پہ امام کا جسم نازنین، تیروں پہ امام کا جسم نازنین۔ ادھر زینب بے قرار ہے، بہن بے قرار۔ بہن کو جب بھائی نظر نہ آیا تو بہن ایک مرتبہ خیمے سے درانہ نکلی، بڑی تیزی سے خیمے سے زینب نکلی اور نکل کے آگے بڑھی، ایک اونچائی پہ چڑھتی چلی گئیں۔ بلندی پہ جا کے کیا دیکھا؟ میرا ماں جایا ارے نرغے عادہ میں گھرا ہوا ہے، ظالم خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے، پسے گردن خنجر کو شمر نے رکھا۔ ادھر زینب طلب کی آواز دیتی، اے پسرے سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ان کے اہلیہ کو، بچوں کو صبر عنایت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرا اللہ تمام شہدائے رائے حق کے درجات کو بلند فرما، مجاہدین کو کامیابی عنایت فرما، فلسطین کے مظلومین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کو محفوظ فرما۔ اے میرا اللہ ظالم طاقتوں خصوصاً اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اس جیسے ظالم حکمرانوں اور حکومتوں کو خاتمہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شامل فرما۔ پھر سورہ حمد اور سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کر مرحوم حسن ظفر صاحب ابن مرحوم محمد حسنین صاحب کی روح کو